بکریوں کی پرورش زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے. تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام بھی اسی پیشے سے وابستہ رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں بکریوں کی کل تعداد 5,70,00,000 کے قریب ہے. پاکستان میں بکریوں کی سالانہ پیداوار تمام جانوروں سے زیادہ ہے. تحقیق کے مطابق بکریوں کا دودھ ذیابیطس کے مرض کے لیے مفید ہے. بکری کو غریب کی گائے بھی کہتے ہیں. پاکستان میں بکریوں کی نسلیں. اس وقت پاکستان میں بکریوں کی 30 نسلیں پائی جاتی ہیں. علاقائی طور پر بکریوں کی خاص نسلوں میں بیتل، ناچی، دائرہ دین پناہ، ٹیڈی، کوہستانی بکری، دیسی بکری، کاغانی بکری، خراسانی بکری، بربری بکری، گدی بکری، کاموری بکری، پٹیری وغیرہ شامل ہیں. افزائش کے لیے بکریوں کی رہائش. بکریوں کے لیے باڑے کچے اور پکے دونوں قسم کے بنائے جا سکتے ہیں. ابتدا میں عام قسم کے سرکنڈے اور بانس کے ایسے چھپر بنائے جا سکتے ہیں جس کی مٹی اور توڑی سے لپائی کر دی گئی ہو. چھپر کے اطراف میں اینٹوں کے ستون کھڑے کر کے اوپر ٹی آئرن اور ٹائلیں لگائی جائیں تو مضبوط قسم کی رہائش بن جاتی ہے. شیڈ کی اونچائی 7-8 فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. باڑے ہوادار ہونے چاہیے اور سردیوں میں ان کے اندر دھوپ کا جانا ضروری ہے. باڑوں کا رخ شمالن جنوباً رکھا جائے تاکہ سردیوں میں بکریاں اور ان کے بچے ہوا کے سرد جھونکوں سے محفوظ رہ سکیں. باڑے شاہراہ عام سے دور مگر ان کا پختہ سڑک سے رابطہ بھی ضروری ہے تاکہ نامساعد حالات میں آمد و رفت کا سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے. باڑوں کے قریب اگر سایہ دار درخت ہوں تو بہتر ہوگا تاکہ گرمی میں جانور سائے تلے آرام کر سکیں. 100 جانوروں کے لیے 12 سے 15 فٹ لمبی، 1 فٹ چوڑی اور 9 انچ گہرے پانی کے ٹب اور 10 سے 12 عدد کھرلیاں کافی ہوتی ہیں. اس لیے جانوروں کے کمرے تعداد کے حساب سے بنانے چاہیے تاکہ چھوٹے جانوروں کو موت سے بچایا جا سکے. مادہ بکریوں کا انتخاب اور خرید. بکریاں صحت مند اور جوان خریدی جائیں. 3-4 ماہ کی حاملہ بکریاں زیادہ سود مند رہتی ہیں. منتخب شدہ بکریوں کا جسم گتھا ہوا، دیکھنے میں خوبصورت اور ہوانہ ہر قسم کی بیماری سے پاک ہونا چاہیے. جب بھی جانور باہر سے خریدے جائیں ان کو کرم کا شدیات ضرور دیں اور کچھ دن بعد ویکسین ضرور کرائیں تاکہ جانور محفوظ رہ سکیں. سانڈ بکرے کا انتخاب. چونکہ ریوڑ کی ترقی کا انحصار عمدہ نسل کے بکروں پر ہوتا ہے اس لیے نر جانور کے انتخاب میں خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. جانور چست و چالاک، بھرے ہوئے جسم والا، روبدار اور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے. ایسے جانور خریدنے چاہیے جن میں جڑواں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہو. 30 بکریوں کی نسل کشی کے لیے ایک نر کافی ہوتا ہے. فارم پر لانے کے بعد جانوروں کی دیکھ بھال. جانور خرید کر لانے سے قبل باڑہ جات کی صفائی کروائی جائے. باڑہ جات کے اندر معمولی مقدار میں چونا بھی چھڑکا جائے تاکہ وہاں پر موجود جراثیموں کا خاتمہ ہو جائے. چونکہ فارم شروع کرنے کے لیے جانور مختلف علاقوں سے خریدے جاتے ہیں اس لیے ان میں مختلف بیماریوں کا پایا جانا خارج از امکان نہیں ہوتا. مشاہدے میں آیا ہے کہ کرمی بیماریاں مالک کو زیادہ پریشان کرتی ہیں. جب بھی جانور باہر سے خریدے جائیں ان کو کرم کا شدیات ضرور دیں اور کچھ دن بعد ویکسین ضرور کرائیں تاکہ جانور محفوظ رہ سکیں. نسل کشی. نسل کشی ایسا عمل ہے جس پر آئندہ نسل کا دار و مدار ہوتا ہے. مستقبل میں اچھی پود حاصل کرنے کے لیے بکرا بہترین پیداواری خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے. اگر نر کو سارا سال ریوڑ میں چھوڑا جائے تو بکریاں سارا سال حاملہ ہوتی رہتی ہیں. اگرچہ بکریوں میں جنسی تحریک سارا سال ہی رہتی ہے تاہم مارچ، اپریل اور ستمبر اکتوبر میں جنسی تحریک عروج پر ہوتی ہے. اس لیے یہی وقت ان کی نسل کشی کے لیے بہتر تصور کیا جاتا ہے. حاملہ جانوروں کی دیکھ بھال. جب بکری حاملہ ہو جاتی ہے تو اس وقت سے اس کی دیکھ بھال شروع ہو جانی چاہیے. آئندہ نسل کا انحصار حاملہ جانوروں کی صحت اور اس کے پیٹ کے اندر نشوونما پانے والے بچے کی تندرستی پر ہوتا ہے. سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ جانور کو خوراک کی کسی صورت میں کمی محسوس نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جائے. خوراک کھلانے کا مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں ہوتا بلکہ غذائی لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ کھلائی جانے والی خوراک سے جانور کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں یا نہیں. حمل کے آخری ایام میں خوراک کی کمی کے باعث اسقاط حمل بھی ہو سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو بھی جانور کو جسمانی کمزوری، دودھ کی پیداوار میں کمی اور بچوں کا کم پیدائشی وزن جیسے صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس طرح زچہ و بچہ دونوں میں شرح اموات بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے.
خوراک میں منرل مکسچر شامل کر کے یہ کمی پوری کی جا سکتی ہے۔ جانوروں کو سخت گرمی اور سخت سردی سے محفوظ رکھا جائے۔ سردیوں کی راتوں میں انہیں چھت کے بغیر باڑوں کی بجائے چھت والے کمروں میں جن میں گندی ہوا کے اخراج کے لیے روشن دان موجود ہوں میں رکھا جائے، کیونکہ بکری زیادہ سردی محسوس کرتی ہے۔ کچھ جانور دسمبر کی راتوں کو بھی کھلے آسمان تلے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو سردی نہیں لگتی، بلکہ انہیں بھی چھت تلے رکھنا چاہیے تاکہ سردی سے بچاؤ میں استعمال ہونے والی طاقت کو محفوظ کر کے جانور کی نشو و نما میں لایا جا سکے۔ حاملہ جانور خاص کر حمل کے آخری ایام کے دوران وافر مقدار میں چرائی میسر ہونے کے باوجود جسمانی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیٹ میں کم جگہ ہونے کی وجہ سے خوراک پوری نہیں کھا سکتا۔ خوراک کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ونڈا فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے، جو بڑی بکری کے لیے نصف کلوگرام روزانہ اور چھوٹی بکری کے لیے 400 گرام کافی ہوتا ہے۔ اس ونڈا پر اٹھنے والے اخراجات ضائع نہیں جاتے، بلکہ زچہ بچہ کی اچھی صحت اور دودھ کی زیادہ پیداوار کی صورت میں مالک کو واپس مل جاتے ہیں۔ حاملہ جانور کو حمل کے آخر میں باقی ماندہ ریوڑ سے علیحدہ کر کے باڑوں میں رکھنا چاہیے تاکہ یہ آرام سے رہ سکیں، اور اگر ونڈا دینا مقصود ہو تو علیحدگی میں آرام سے اپنا حصہ کھا سکیں۔ یہ بات بھی عموماً دیکھنے میں آئی ہے کہ بکری کا ایک تھن بڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو بیماری جس کا بر وقت علاج کروانا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرے بچے کا لگاتار ایک ہی تھن سے دودھ پینا۔ لہٰذا دونوں تھنوں میں توازن قائم رکھنے کے لیے بچے کو دونوں تھنوں سے برابر مقدار میں دودھ پلایا جائے اور بچے کی ضرورت سے زائد دونوں تھنوں سے دودھ نکال لیا جائے۔ پانی۔ جانوروں کو اگر ایسی جگہ رکھا جائے جہاں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو تو روزانہ پانی پلانا ضروری ہوتا ہے۔ جانور جو خوراک کھا رہے ہوں اگر ان میں نمک کی مقدار زیادہ ہو تو ان کو دن میں 2 دفعہ پانی ضرور پلانا چاہیے۔ کم پانی پلانے سے جانور کم خوراک کھائیں گے، جس کی وجہ سے ان کی پیداوار بھی کم ہو جائے گی۔ ایک چھوٹے بچے کے جسم میں پانی کی مقدار عموماً 70% ہوتی ہے، جو عمر بڑھنے سے کم ہوتی جاتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی 50% سے کم نہیں ہوتی۔ پانی غذائی اجزاء کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے اور زہریلے مادے خارج کرتا ہے اور جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھتا ہے۔ جب ارد گرد کا درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پانی کی اشتہا بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، خصوصاً جب ہوا کے درجہ حرارت سے پانی کا درجہ حرارت کم ہو تو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ اگر جانوروں کو اناج زیادہ کھلایا جائے تو وہ بنسبت چارہ جات والی خوراک کے پانی کم پئیں گے۔ دودھ والے اور حاملہ جانور کی پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ بکریاں خوراک میں 1% تک تو نمک برداشت کر جاتی ہیں، تاہم اگر نمک کی مقدار 1.3% کر دی جائے تو پانی پینے کی مقدار ڈبل ہو جائے گی۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 1 گرام فالتو نمک کے لیے تقریباً 40 ملی لیٹر پانی درکار ہوگا، اور ہر 1 کلو گرام خشک مادہ کے کھانے پر 0.9 تا 1.6 لیٹر پانی درکار ہوتا ہے۔ دوران حمل غذا کی ضروریات۔ بکریوں کے حاملہ ہونے کے 4 ماہ بعد غذائی ضروریات قدرے بڑھ جاتی ہیں، تاہم 5ویں ماہ میں غذائی ضروریات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چراگاہوں کی خوراک سے اناج یعنی ونڈے کی طرف پیش رفت آہستہ آہستہ 2-3 ہفتوں میں کرنی چاہیے تاکہ پیدا ہونے والے بچے صحت مند ہوں۔ چارے والے درخت اور جھاڑیاں۔ چارے والے درختوں اور جھاڑیوں میں اگرچہ کافی مقدار میں پروٹین ہوتی ہے، تاہم یہ اکثر نمکیات خصوصاً فاسفورس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان جانوروں میں گایوں کی نسبت چرائی والا اپھارا کم ہوتا ہے۔ بنجر اور ناکارہ زمینوں میں کیکر، بیر، پیپل اور شہتوت کے درختوں کو کاشت کیا جا سکتا ہے، جو خوراک کی کمی کو پورا کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ دودھیل جانوروں کی ضروریات۔ دودھیل جانور کی توانائی کی ضروریات ایک خشک جانور کی نسبت 2.5 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ توانائی کی کمی کی وجہ سے دودھ کی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ کیلشیم، فاسفورس، کاپر اور سوڈیم کی کمی بھی دودھ کی پیداوار کو متاثر کرتی ہیں۔ خوراک۔ تجربات اور مشاہدات سے ثابت ہوا ہے کہ بکریاں عموماً کھلی جگہ پر چرنا پسند کرتی ہیں۔ باڑے کے اندر پابند کرنے سے ان کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ دراصل چرائی کے دوران انہیں چارے کے ساتھ ساتھ مختلف انواع و اقسام کی جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس اور درختوں کے پتے وغیرہ بھی کھانے کو ملتے ہیں، جو ان کی غذا کو متوازن بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ امور حیوانات کے ماہرین بکریاں پالنے کے پیشے سے منسلک حضرات کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کاروبار سے خاطر خواہ منافع حاصل کرنے کے لیے بکریوں کو باڑوں میں مقید کر کے رکھنے کے تصور کو قطعی طور پر فراموش کر دیں، کیونکہ بڑے جانور کی نسبت بکریاں چراگاہوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ البتہ اگر چراگاہ میں ضرورت کے مطابق چارہ موجود نہ ہو تو بکریوں کو باڑے میں اضافی سبز چارہ یا سستا اور متوازن غذائی آمیزہ ونڈا فراہم کر کے ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ گرمیوں میں طلوع آفتاب سے قبل اور سردیوں میں پتوں سے شبنم غائب ہونے پر بکریوں کو چراگاہ روانہ کیا جائے۔ درخت ذمہ دار کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے پتے، پھول اور پھلیاں بکریوں کو بہترین قسم کی خوراک فراہم کرتے ہیں۔ کیکر کے پتے اور پھلیاں بھیڑوں اور بکریوں کی مرغوب غذا ہیں۔ اپنے کھیتوں کی منڈیروں اور کھالوں پر ایسے درخت بکثرت لگا کر بکریوں کی خوراک کے مسئلے کو ایک حد تک حل کیا جا سکتا ہے۔ بکریاں عام چارے مثلاً برسیم، جنتر، مکئی، جوار اور باجرہ وغیرہ کے علاوہ جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس، درختوں کے پتے، کیکر اور جنڈ کی پھلیاں کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں۔ دوسرے تمام جانوروں کی نسبت بکریاں چراگاہوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ چونکہ بکریاں کم غذائیت رکھنے والے سخت قسم کی خوراک کو بہتر طور پر ہضم کر لیتی ہیں، اس لیے انہیں بارانی اور پہاڑی علاقوں میں بآسانی خوراک میسر آ جاتی ہے۔ یہ بھیڑوں، گایوں، بھینسوں کے ہمراہ بھی چرائی کر لیتی ہیں۔ اگر چراگاہ میں پیٹ بھرنے کے لیے چارہ موجود نہ ہو تو انہیں باڑے میں مزید چارہ فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرمیوں میں سورج نکلنے سے پہلے اور سردیوں میں پتوں سے شبنم خشک ہونے پر بکریوں کو چراگاہ میں بھیجنے سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ چرائی اور سبز چارے کے علاوہ بکروں کو نسل کشی کے موسم میں اور بکریوں کو بچے کی پیدائش اور دودھ دینے سے پہلے اور دودھ دینے کے دوران ونڈے کی فراہمی ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح بکریوں میں شرح زرخیزی بڑھ جاتی ہے، بچے صحت مند پیدا ہوتے ہیں اور دودھ کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے لیے نمک اور پانی کی اہمیت۔ پانی اور نمک جانوروں کی بنیادی ضرورت ہے۔ جانوروں کو پیاسا بالکل نہیں رکھنا چاہیے اور انہیں بروقت تازہ اور صاف ستھرا پانی مہیا کرنا چاہیے۔ ان کو نمک کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ یہ ہاضمے میں مدد دیتا ہے اور صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ نیز نمک سے پیاس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور جانور زیادہ پانی پیتا ہے، جس سے دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وافر مقدار میں نمک کھلیوں میں موجود رہنا چاہیے تاکہ بکریاں حسب خواہش اسے چاٹتی رہیں۔ سبز چارہ۔ ٹیڈی بکری کو روزانہ 5 کلو گرام، جبکہ بڑی بکری کو 8 کلو گرام اور پٹھوری کو 4 کلو گرام سبز چارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر چراگاہ میں ضرورت کے مطابق چارہ موجود ہو تو انہیں باڑے میں مزید چارہ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بصورت دیگر یہ کمی شام کے وقت باڑے میں سبز چارہ اور ونڈا فراہم کر کے پوری کی جائے۔ سبز چارے کی کاشت۔ بکریوں کے لیے سارا سال سبز چارہ حاصل کرنے کے لیے اس شیڈیول کے مطابق چارہ جات کاشت کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے زرعی مشورے اور مسائل کے حل کے لیے PARC کی ٹول فری ہیلپ لائن 0800 8442 پر پیر تا جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مفت کال کریں۔